السلام علیکم۔ دروازہ کھلا رکھنا بائے اقبال بانو، ایپیسوڈ 15۔ ایسا نہیں ہوں تو پھر کیسا ہوں؟ بس ٹھیک ٹھاک ہو، وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تو تم مجھ سے خفا نہیں ہو، پہلے کب تھی؟ پھر بات کیوں نہ کی مجھ سے؟ شاہ نواز کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ تم نے خود ہی کرنی تھی، اور پھر مجھے اپنی انا بہت عزیز ہے، صفیہ نے کہا۔ جو جذبہ ہم دونوں کے درمیان ہے نا صفو، اس میں انا جیسی چھری نہیں ہونی چاہیے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکا کر میز کی سطح اپنے لمبے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ صفو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دل پہ ایک بوجھ ہے جسے اتارنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیسا بوجھ؟ صفیہ نے اسے دیکھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اس سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے کہ دوسرا فریق آئینہ ہوتا ہے جس میں اسے اپنا عکس صاف نظر آتا ہے، اور تم بھی میرا آئینہ ہو جہاں میں اپنا عکس دیکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے اپنی شکل بہت بری نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تم سے اپنے بارے میں بہت کچھ چھپایا ہے، شاہ نواز نے کہا تو وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں صفو، جس راہ پر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں وہ لمحہ بھر کی بات تو نہیں، زندگی بھر کا سودا ہے۔ میں زندگی کے کسی موڑ پر تم سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں تمہیں سب پتا ہو، میں کون ہوں، تمہارے ہاں کیوں آیا۔ ابا جی نے بتایا تو تھا، مگر انہوں نے غلط بتایا تھا، شاہ نواز نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں ان کے دوست کا بیٹا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے گاؤں سے لائے تھے، بلکہ میری ان سے پہلی ملاقات ٹرین میں ہوئی تھی۔ اور شاہ نواز نے اسے سب کچھ دھیرے دھیرے بتا دیا، اور وہ ہاتھوں کے پیالے پر گلاب چہرہ ٹکائے چمکتی آنکھوں سے شاہ نواز کو دیکھتی رہی۔ اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکراتی رہی کہ وہ اسے جو کچھ بتا رہا تھا وہ سب تو ابا جی نے اس روز ہی ان چاروں بہن بھائیوں کو بتا دیا تھا جب وہ اسے ٹرین پر سی آف کر کے آئے تھے، جب وہ ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جا رہا تھا۔ پتہ نہیں مظفر انصاری کے دل میں کیا آئی تھی کہ انہوں نے شاہ نواز کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ وہ راز جو ان کے اور ان کی بیوی کے دل میں 5 برس تک کسی خزانے کی طرح دفن تھا، وہ انہوں نے اگل دیا تھا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ اس کا نہ ظفر کو علم تھا، نہ اظہر کو پتا تھا، نہ ہی عطیہ اور صفیہ نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس انہیں تو یہ علم تھا کہ شاہ نواز ان کے گھر کا فرد تھا، اور اس کے جانے سے گھر سونا ہو گیا تھا۔ ابا جی نے ظفر اور اظہر کو منع کیا تھا کہ وہ کبھی شاہ نواز کو یہ نہ بتائیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، فضول ہی میں شرمندہ ہو جائے گا۔ اور یوں بھی ان کی تربیت ایسی تھی کہ وہ جس بات سے بچوں کو منع کر دیتے، پھر مجال ہے کہ وہ بات ہوتی یا ذکر ہی ہوتا۔ وہ بڑے اشتیاق اور شوق سے شاہ نواز کی وہ باتیں سن رہی تھی جو اسے پتا تھی۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، تمہارے سامنے ہوں صفو۔ ابا جی نے مجھ پتھر کو تراشا ہے، اگر میں ابا کو نہ ملتا تو نہ جانے آج کہاں ہوتا۔ آج سوچتا ہوں تو جرجری سی آ جاتی ہے کہ بچپن میں کتنا جذباتی فیصلہ کیا تھا میں نے کہ گھر سے بھاگ نکلا۔ انسان ہر دور میں جذباتی فیصلے کرتا ہے، اور پھر شانو، جس عمر سے تم اب گزر رہے اس دور میں بھی جذبوں کو زنجیریں تو نہیں پہنائی جا سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے کل کو کسی اور کے سامنے پچھتاؤ کہ تم نے جذباتی فیصلہ کیا۔ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ تا عمر کے فیصلے یوں ایک دم تو نہیں کیے جا سکتے نا۔ کیا خبر مجھ سے اچھی لڑکی تمہیں مل جائے اور… یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ اس وجہ سے کہ تم اب پچھتا رہے ہو کہ گھر سے کیوں بھاگے۔ نہیں، میں پچھتایا نہیں ہوں، تم غلط مت سمجھو، قسم لے لو صفو، یہ بات نہیں۔ بس یہ سوچ کر خوف زدہ ہوتا ہوں کہ ابا جی کی بجائے کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوتے۔ آخر کار قسم قسم کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، راہزن بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اور ابا جی تو روشنی کا وہ مینار ہے جو مجھے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یقین کرو صفو، میں جب بھی پریشان ہوا، ابا جی کے تصور نے مجھے پریشانی سے نکالا ہے۔ مجھے یہ حوصلہ رہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی میرا ہے، اور وہ ابا جی ہیں۔ ہم تمہارے کچھ نہیں، صفیہ شوخی سے بولی۔
ہو ضرور ہو، میرا سب کچھ تم ہی لوگ ہو، تم بھی ابا جی کے وجود ہی کا حصہ ہو نا۔ باتیں کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، صفیہ لاجواب ہو کر بولی، اور پھر گھڑی دیکھتے ہوئے چونک گئی، اور 1:15 بج گیا ہے، پوائنٹ نکل چکا ہوگا۔ صفیہ کے چہرے پر پریشانی کا سایہ لہرانے لگا۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اب گھر کیسے جاؤں گی؟ میں جو ہوں، اکٹھے چلیں گے۔ اکٹھے؟ کیا میں گھر کا فرد نہیں؟ اور امی کہیں گی کہ ہم کہاں ٹکرائے پھر؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، بتا دوں گا سچ سچ۔ یعنی سب کچھ؟ وہ چیخ پڑی۔ اور کیا، تمہاری سزا یہی ہے مجھے ستانے کی؟ پلیز شانو۔ صفیہ کے چہرے پر ملتجی انداز تھا۔ شاہ نواز ہنس دیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، بھئی فکر نہ کرو، کہہ دوں گا کہ تم سٹاپ پر ٹکرائی ہو۔ چلو اب دیر ہو جائے گی، یوں بھی اظہر بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ صفیہ نے بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے کہا، ان کی بائک لایا تھا میں بائک پر نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، یار عادت ڈال لو نا، ابھی سے راستہ بدل رہی ہو۔ شاہ نواز شوخی سے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، سب لوگ کھانے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مظفر انصاری کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ تو تم پرسوں جا رہے ہو؟ جی ابا جی، وہ سعادت مندی سے بولا، میرا خیال تھا کہ تم اپنے گھر بھی چلے جاتے۔ ابا جی، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے شانو بیٹا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ پھر آپ مجھے کون سے گھر کو یاد دلاتے ہیں؟ وہ جہاں میں جاؤں گا تو میری سماعتوں سے میری سسکیاں ٹکرائیں گی، جہاں اماں کی کرخت آواز اور ابا میاں کی گرج ہے اور ساحرہ کی گھٹی گھٹی چیخیں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اس مذبح خانے میں جاؤں؟ بیٹا کچھ بھی کہو نا، ناخنوں سے گوشت تو جدا نہیں ہوتا نا، انہوں نے سمجھایا۔ میں بھول چکا ہوں انہیں، جس طرح انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تم مجھے ایڈریس دو، میں انہیں بلواؤں گا۔ تو آپ مجھ سے قطع تعلق چاہتے ہیں؟ با خدا شانو، ایسا نہیں، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ مظفر انصاری تڑپ کر ہی تو رہ گئے۔ سوری ابا جی، وہ شرمندہ ہو گیا۔ بس آپ اس ذکر کو رہنے دیں، میں اب مزید زیادتیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ بہن کو لینے نہیں جاؤ گے؟ ذرا سیٹ ہو جاؤں تو جاؤں گا، ابھی تو بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مظفر انصاری بولے، ابا جی ابھی تو مجھے اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں۔ شانو نے کہا، کیوں، یہ گھر تمہاری منزل ہے، بھول گئے ہو؟ تو پھر ابا جی، اس گھر میں سب کے جو حقوق ہیں میرے بھی وہی ہیں نا؟ بالکل، کبھی فرق کیا ہم نے تم سے؟ ایسا کوئی موقع تو نہیں آیا ابا جی، لیکن ابا جی، اتنے بہت سے احسانات کے بعد میری خواہش ہے کہ آپ ایک اور بہت بڑا احسان مجھ پر کریں۔ کیسا احسان؟ مظفر انصاری نے حیرت سے پوچھا۔ منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، لفظ ساتھ نہیں دیتے، مگر ابا جی میں نہ کہہ کر اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے خاندان میں شامل کر لیں۔ تم ہو اسی خاندان کے فرد۔ ابا جی یہ آپ کی محبت ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو اور امی جی کو اپنے حقیقی والدین سمجھا ہے۔ مگر میں شاہ نواز کی تیزی سے چلتی زبان پھر لڑکھڑانے لگی۔ میں آپ سب کو نہیں کھونا چاہتا کہ بہت دیا آپ لوگوں نے مجھے، میرا رواں آپ سب کا احسان مند ہے۔ شانو کا ساتھ لفظوں نے پھر چھوڑ دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مظفر انصاری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر پوچھا، تو ان کے نرم لہجے نے اس میں حوصلہ بھر دیا۔ ابا جی آپ تو بن کہے میری خواہش جان لیتے ہیں نا؟ ہاں، اور تمہاری خواہش کا مجھے علم ہے شانو، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دیکھ سکتا کہ خدا نے مجھے ایک نیکی کرنے کی توفیق دی تھی، محنت تمہاری تھی، تم نے اعتبار قائم رکھا، کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، تم نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اب میں اتنا تو بچہ نہیں نا کہ تمہاری آنکھوں کے رنگ لہجے کا اتار چڑھاؤ نہ جان سکوں۔ تم نے صحیح کہا کہ جذبوں پر کسی کا اختیار نہیں، پھر بھی تم نے ضبط کیا۔ صفیہ کو تم نے کبھی کوئی خط نہیں لکھا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، اور یہ سب تمہاری شرافت کی دلیل ہے۔ صفیہ ہی ہے نا تمہاری خواہش؟ ابا جی، شاہ نواز ششدر رہ گیا۔ یہی خواہش ہے نا شانو؟ جب تم اکیڈمی جا رہے تھے ٹریننگ کے لیے، تب سب کا ذکر کرتے ہوئے صفیہ کے نام پر تم جھجک کر خاموش ہوئے تھے، تو میں نے جان لی تھی تمہاری تمنا۔ ذکیہ سے مشورہ کیا تھا میں نے۔ وہ رکے تو شانو جلدی سے کہا، پھر امی جی نے کیا کہا؟ وہ بہت پتی ورتا قسم کی عورت ہے، میرے فیصلے سے کبھی نہ حراف نہیں کرتی،
اور آپ کا فیصلہ ابا جی کیا ہے؟ یہی کہ صفیہ تمہاری امانت ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو شاہ نواز ایک لمحہ کو انہیں حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر دوسرے لمحے ان کے قدموں سے لپٹ گیا اور ان کے گھٹنوں سے سر رگڑتے ہوئے بے تحاشا رو دیا۔ ابا جی، آپ بہت عظیم ہیں، ہمیشہ میرے ظرف سے زیادہ دیتے ہیں۔ بیٹا، عظیم تو وہ رب پاک ہے جس نے مجھے توفیق دی کہ میں کسی سے زیادتی نہ کروں۔ مظفر انصاری نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، صفیہ تمہاری امانت ہے اور میں یہ اعلان کر دوں گا۔ ابا جی، آپ پہلے میرے ابا میاں کا ایڈریس لے کر لاہور جائیں، ان سے ملیں، ہمارا خاندانی پس منظر دیکھ لیں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملنے کی، بس تم ہو، میرے لیے سب کچھ، انسان سے بڑھ کر کسی کی اہمیت نہیں ہے، آئی سمجھ؟ انہوں نے شاہ نواز کی پیشانی چوم لی اور پھر شاہ نواز کو پتہ بھی نہ چلا۔ دوسرے روز گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ شام کو مہمان بھی آنے شروع ہو گئے۔ بس محلے کی چند عورتیں تھیں، تہمینہ کی والدہ، والد اور بھابھی، عطیہ آپا کی ساس اور دونوں نندے، پھر احتشام بھائی وغیرہ بھی آ گئے۔ عطیہ نے شاہ نواز سے کہا کہ وہ باہر ویل ڈریس ہو کر آئے۔ وہ حیران تھا کہ یہ اچانک کیسی تقریب ہوگی جس کا پہلے سے کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ وہ براؤن شلوار سوٹ پہن کر باہر آنگن میں آ گیا، جہاں کرسیوں پر مہمان خواتین موجود تھیں۔ سامنے ہی چھوٹا سا سٹیج بنایا ہوا تھا جس پر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ عطیہ نے اسے دیکھا تو پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور چٹ پٹ بلائیں لینے لگی۔ عطیہ آپا، یہ چکر ابھی سمجھ میں آ جائے گا، تہمینہ بابی نے ہنس کر کہا اور اسے سٹیج پر لا بٹھایا۔ وہ حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تھوڑی دیر ہی میں سب آ گئے۔ شاہ نواز کے گلے میں سب نے ہی ہار ڈالے تھے۔ پھر اتنے میں اس نے دیکھا کہ رافعہ اور تزئین اس سے لیے آ رہی ہیں۔ سبز غرارے میں ٹیشو کے دوپٹے سے گھونگھر نکالے وہ آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ وہ لاکھوں میں بھی دراز قد کی صفیہ کو ہر جگہ اور ہر روپ میں پہچان سکتا تھا۔ رافعہ اور تزئین نے عطیہ کو اس کے برابر لا کر بٹھا دیا۔ وہ اب بھی حیران تھا۔ ویسے شاہ نواز بھائی، یہ زیادتی ہے کہ کل آپ یونیورسٹی آئے اور ہمیں بتایا نہیں کہ آج آپ لوگوں کی منگنی ہے۔ مہوش نے شکوہ کیا تو وہ اچھل ہی تو پڑا۔ منگنی؟ جی، حیران مت ہوں، ہم آپ سے سخت خفا ہیں۔ رافعہ نے منہ پرے پھیر لیا تو وہ ہنس دیا۔ پھر مظفر انصاری ذکیہ خاتون سٹیج پر آئے تو اس نے سنا مظفر انصاری کہہ رہے تھے، بھئی ذکیہ، میرے بیٹے کو انگوٹھی دو تاکہ وہ اپنی دلہن کو پہنا دے۔ اور شاہ نواز کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اتنی نوازشوں کا کس طرح شکریہ ادا کرے۔ پھر اس پہ پتہ چلا کہ اس نے کس طرح صفیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ پھر ذکیہ خاتون نے اسے انگوٹھی پہنا کر اس کی پیشانی چومی۔ تب اس سمے شانو کو اپنی ماں بے تحاشا یاد آئی۔ ساحرہ کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ یہ کیسی خوشی تھی کہ اس کی بہنی موجود نہ تھی۔ سب اس کے چاہنے والے موجود تھے مگر وہ ماں جائی نہ تھی۔ پھر دوسرے روز وہ پشاور چلا گیا، اپنوں کی ڈھیروں دعائیں لیے۔ یوں ہی بخت کا پنچھی اڑتا رہا اور شاہ نواز اپنی سروس پر مصروف رہا۔ مظفر انصار کے حوصلے بڑھانے والے خطوط اسے ملتے رہتے۔ اب تو صفیہ بھی اسے خط لکھتی تھی اور جو وہ اپنے دل کی ساری حقائقیں اسے لکھ ڈالتا۔ فراغت میں یہی تو اس کا کام تھا۔ پھر اسی طرح ابھرتے ڈوبتے 2 برس بیت گئے۔ کورس کے بعد اس کی پروموشن ہو گئی اور کھاریاں میں پوسٹنگ ہوئی۔ تب تنہائی اسے شدت سے ڈسنے لگی۔ مظفر انصاری کو جو بھی اس کا خط ملتا اس میں تنہائیوں کا ذکر ہوتا کہ گھر آتا ہوں تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، یا یہ کہ میں یہاں بہت بور ہوتا ہوں۔ مظفر انصاری تو اس کی خواہش بن کہے جان لیتے تھے۔ انہوں نے بھی جان لیا کہ اب شاہ نواز بلکہ کیپٹن شاہ نواز کیا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے بیٹوں اور بیوی سے مشورہ کر کے شانو کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد اسے مطلع کر دیا۔ پھر سارے انتظامات انہوں نے دونوں جانب سے خود ہی کرنے تھے۔ شانو نے تو بس آنا ہی تھا، اور جب وہ 1 ماہ کی رخصت پر گھر آیا تو اس شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس کے علاوہ گھر کے ماحول پر کچھ کشیدگی بھی طاری تھی جو شاہ نواز کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اور پھر اسے اظہر سے پتہ چلا کہ برادری کے لوگ صفیہ کی اس شادی سے خوش نہیں ہیں، اور ابا جی نے انہیں کہہ دیا ہے کہ کوئی شادی میں شرکت کرے یا نہیں، وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں 1 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بس شانو، تم یہ دھیان رکھنا کہ میری بہن کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ابا جی برادری کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اظہر کے لہجے میں ایک دم ہی نمی آ گئی۔
اور شاہ نواز نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، شانو اتنا کم ظرف نہیں ہے کہ اپنے محسنوں کو شرمندہ کرے۔ صفیہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم خواہش ہے، وہ میری زندگی ہے اور کوئی شخص خود کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تم بے فکر رہو، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ پھر ایک شام صفیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ مظفر انصاری نے بالکل اسے بیٹوں کی طرح بیاہا تھا، بلکہ سب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ظفر کی شادی سے بہتر شانو کی شادی پر انتظام تھا۔ شادی کے ایک ہفتہ بعد ہی صفیہ اور شانو تو ہنی مون کے لیے کاغان اور سبات چلے گئے۔ پھر وہ صفیہ کی خواہش پر اسکردو بھی اسے لے گیا کہ صفیہ کو اسکردو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ صفیہ کی ہر خواہش کی تکمیل چاہتا تھا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو شانو کی صرف 4 چھٹیاں رہ گئی تھیں۔ ذکیہ خاتون نے صفیہ کو روک لیا تھا کہ ابھی نہ جائے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ پھر شاہ نواز نے بھی زیادہ زور نہ دیا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ صفیہ کے لیے گھر ٹھیک ٹھاک کرے۔ وہ واپس کھاریاں لوٹ آیا تو اب تو بے تابیاں اور زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ وہ بے قرار ہو جاتا، صفیہ اسے شدت سے یاد آتی۔ اسی لیے تو صرف 2 ہفتے بعد ہی وہ 3 روز کی چھٹی پر کراچی پہنچ گیا اسے لینے، اور پھر صفیہ کو کسی نے بھی نہ روکا کہ کب تک بیٹی کو گھر بٹھائے رکھتے۔ اب تو وہ تھی بھی پرائی۔ پھر وہ شانو کے ساتھ کھاریاں آگئی۔ چھاؤنی میں ان کا بہت ہی خوبصورت سا گھر تھا جس کے لان میں شانو نے ڈھیروں گلاب کے پودے لگائے ہوئے تھے۔ اسے علم تھا کہ صفیہ گلاب کی دیوانی ہے۔ شام کو بھی وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر جاتے تو صفیہ کے لیے گجرے خریدتا، اس کی گوری گوری کلائیوں میں پہناتا۔ غرض کے دن بہ دن اس کی محبت شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے صرف 1 برس بعد ہی شجیہ ان کی فیملی میں آ گئی۔ شجی کی وجہ سے صفیہ بہت مصروف ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ شانو کو پوری توجہ دیتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ محبتوں سے محروم شخص تھا اور اس کے لیے محبت کی کیا اہمیت ہے یہ وہی جانتی تھی۔ شجیہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تو نیچے رکھی ہوئی کوئی چیز جو اس کی دسترس میں آتی وہ اسے اٹھانے کو لپکتی یا پھینک دیتی۔ اس روز بھی شانو اور صفیہ VCR پر فلم دیکھ رہے تھے اور شجی بھی قریب بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا نازک سا گلدان جس میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ شجی پھولوں کو لینے کے لیے لپکی اور گلدان گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ صفیہ نے اسے جھڑکا اور ساتھ ہی تھپڑ بھی لگا دیا۔ اور بس وہی لمحہ تھا جب شجی چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور شانو بس اس روتی بلکتی شجی کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر جاتا اور بچی کو چپ کراتا۔ صفیہ اسے مسلسل ڈانٹتے ہوئے کرچیاں چن رہی تھی۔ آرام سے تو بیٹھ نہیں سکتی، بہت بے چین روح ہو تم، شانو اسے چپ کراؤ نا۔ کہ صفیہ نے شاہ نواز کی طرف دیکھا۔ کیسے چپ کراؤں؟ بہت مشکل سے اس کے لبوں سے نکلا۔ صفیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صفیہ گھبرا سی گئی، تیزی سے آگے بڑھی اور شانو کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا جو پسینے سے تر تھا۔ کیا ہوا ہے آخر؟ تم آئندہ میرے سامنے شجی کو کچھ مت کہنا۔ صفو، میرا دل ڈوب رہا ہے، خدا نہ کرے میں ابھی اوولٹین لاتی ہوں۔ تم ٹیک لگاؤ، لیٹ جاؤ۔ صفیہ نے اسے کندھوں سے تھام کر صوفے سے ٹیک لگا دی اور کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دودھ میں اوولٹین ڈال کر لے آئی اور شانو کو گلاس تھما دیا۔ شجی اب روتے روتے خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ صفیہ نے لپک کر بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ دیکھا بیٹا، آپ کے پپا کتنے چھوٹے دل کے مالک ہیں، آئندہ مت روئیے گا پپا کے سامنے۔ صفیہ بیٹی کو سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی اور شانو مسکرا رہا تھا۔ پھر واقعی صفیہ بہت احتیاط کرنے لگی تھی کہ یہ ایک نفسیاتی پرابلم تھا۔ شانو بچوں کو روتا نہ دیکھ سکتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی کہ اتنی مضبوط اعصاب کا شانو اندر سے اتنا کمزور کیوں ہے، مگر گرا نہ کھلتی تھی۔ شجیہ 3 برس کی ہو گئی تھی کہ اب پھر صفیہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی اور وہ ہاسپٹل میں تھی۔ شانو بے قرار ہو رہا تھا اور کوریڈور میں ٹہل رہا تھا کہ سسٹر نے اسے انجیکشن لانے کا کہا اور وہ اپنی بیوی ہمدم ہمراز کی زندگی کی خاطر دوڑتا ہوا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو صفیہ ایک زندگی تخلیق کر چکی تھی۔ شاہ نواز کا نیا روپ ہرمان اس کے پہلو میں محو خواب تھا۔ ہرمان، صفیہ کی راتوں کا خواب، اس کی 9 ماہ کی مسافت، شاہ نواز کی محبتوں کی تجدید، ان کے گلشن کا شگفتہ پھول، وہ معصوم فرشتہ جو قدرت نے ان کا نصیب کیا تھا۔ ہرمان
صفیہ کے بیڈ کے قریبی کاٹ میں سویا ہوا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت اور گول گول بازوؤں والا گڈا، آنکھیں بند تھیں۔ اس کی اور شاہ نواز کو اس پر خود بخود ہی پیار آ رہا تھا۔ آج ہی تو صفیہ ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور گھر میں اس کے آنے سے کس قدر رونق ہو گئی تھی۔ ذکیہ خاتون صفیہ کے پائنتی بیٹھی تھی اور ارحمان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے طے کر کے باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم ہی شاہ نواز سے مخاطب ہوئی، لگتا ہے تم نے بیٹے کا نام پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ میں نے تو بیٹی کا نام سوچا تھا، وہ مسکرایا۔ ارے وہ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے داماد کو دیکھا۔ امی، انہیں بیٹیاں پسند ہیں، اور اب یہ لگائیں ارحمان کو ہاتھ تو دیکھوں ذرا۔ صفیہ نے شکوہ کیا تو شاہ نواز نے نہایت محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ صفیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، مگر شاہ نواز کی نظروں کی تپش سے اب بھی صفیہ کے گال دہک اٹھتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی غیر مرد نے اسے دیکھ لیا ہو۔ دل بدن کی عمارت میں اس طرح دھڑدھڑاتا جیسے ابھی پسلیوں کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شاہ نواز کو بیٹیاں پسند تھیں، اور کبھی جب وہ نہایت رنگ میں ہوتا تو صفیہ سے کہتا، یار صفو، مجھے اس بار بیٹی چاہیے۔ کیوں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی۔ اس لیے کہ مجھے بیٹیاں پسند ہیں، مگر میں تو خدا سے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ وہ بتاتی، تو دعا بدلی بھی جا سکتی ہے۔ جی نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دل میں جو خواہش ہو وہی خدا سے دعا کی صورت مانگی جاتی ہے۔ خدا کے سامنے تو بندے کو دوغلا نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہو۔ صفیہ جواب دیتی، آخر خرچ کیا ہے اس میں؟ تم اب یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میاں میرے شوہر کی خواہش۔ شانو بتاتا، بس رہنے دو، اب میں تمہاری خاطر اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ دعائیں نہ ہوئیں، گھر ہو گئے، فیصلے ہو گئے جو بدل دیے جائیں گے۔ صفیہ تنک کر جواب دیتی، میں تمہارا خدائے مجاز ہوں۔ وہ روب جماتا، جب حقیقی خدا اپنی مرضی عورت پر نہیں ٹھونستا تو پھر مجازی خدا کو بھی عورت کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے بنائے ہوئے محفر ہی میں چکراتی رہے۔ یار صفو، یہ بیوی قسم کی چیز کو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سر کھجا کر کہتا، بحث بہت کرتی ہے۔ یوں کہو کہ پڑھی لکھی بیوی کو ہر اچھی بڑی بات سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور مرد جب ہارتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بیوی زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ صفیہ کو شاہ نواز سے بحث میں بہت مزہ آتا۔ یہی چھوٹی چھوٹی تکراریں ہی تو تھیں جو ان کے محبت میں اضافہ کر دیتی۔ لمحوں میں وہ تلخ ہو جاتے، دلی طور پر نہیں، صرف لفظوں کی حد تک، اور دوسرے ہی لمحے وہ شعر و شکر ہوتے۔ عجب موڑ پہ ٹھہرا قافلہ دل کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، وحشتیں بھی گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میاں جی نے حیرت سے دروازے کی سمت دیکھا اور ایک دم ہی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی اور باروب آواز میں بولے، کھلا ہے دروازہ، آ جاؤ۔ ان کی نظریں دروازے پر ہی مرکوز تھیں۔ انہیں حیرت تھی کہ آج اتنے سویرے کون ان کے کمرے میں آنے کی اجازت کا طالب ہے، کیونکہ اس وقت تو صرف بخت جہاں ہی تھی جو بن دستک کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ساحرہ اندر آئی تو میاں جی کی آنکھوں میں حیرت ابھر گئی۔ السلام علیکم میاں جی۔ ساحرہ کی مترنم آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا ہوا گلاس پلیٹ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے بیڈ کے قریب آئی۔ وعلیکم السلام، فواد کی ماں کہاں ہے؟ میاں جی نے رونق سے پوچھا۔ ماں جی کچن میں ہیں، ساحرہ نے کہا۔ اسے علم نہیں کہ وہ جو کام تم سے لے رہی ہے برسوں سے خود کرتی آئی ہے؟ میاں جی نے ساحرہ کے ہاتھ میں گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ میاں جی، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم بھی بزرگوں کی خدمت کریں؟ شوہر کی خدمت صرف بیویوں کو زیب دیتی ہے، نہ کہ بہو بیٹیوں کو۔ میاں جی کے لہجے میں برچیاں تھیں۔ آپ اب تک خفا ہیں شاید؟ ساحرہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کس سے؟ وہ بولے، مجھ سے، حماد سے۔ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں خفا ہوتا پھروں؟ انہوں نے سرخ آنکھوں سے ساحرہ کو دیکھا تو اس کی روح تک تھرا گئی۔ وہ بلا ایسی نظروں کی کب آدی تھی؟ وہ نظریں تھیں کہ دہتا ہوا انگارہ جس کی تپش وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ میاں جی کی نظروں میں اتنی کاٹ تھی کہ ساحرہ کا دل کٹنے لگا۔ پھر بھی وہ اپنے وجود کی ساری ہمتیں مجتمع کر کے بولی، میاں جی، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ہم سے خفا ہوں، اور ہمارا فرض ہے کہ آپ کو ہم منائیں۔ حماد نے اور میں نے جو کچھ کیا ہے واقعی غلط ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ جذبات میں انسان اندھا ہو جاتا ہے،
میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ یہ میرا جذباتی فیصلہ تھا۔ اب تم پچھتا رہی ہو؟ میاں جی کے لب گنی مونچھوں تلے مسکرائے۔ ابھی تو میں پچھتا رہی ہوں، لیکن اگر آپ کا اور گھر کے مکینوں کا یہی سرد رویہ رہا تو یقیناً پچھتاوا میری پور پور میں اتر جائے گا، اور شاید میں جس شخص کی محبتوں پر اعتماد کر کے چلی آئی ہوں وہی محبتیں میرے لیے نفرتوں میں بدل جائیں۔ آپ کو تو علم ہے میاں جی کہ میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ ساحرہ کی آواز میں نمی گل گئی۔ کس نے کہا تھا کشتیاں جلاؤ؟ واپسی کا راستہ بھی رکھتی۔ ان کے اس جملے پر ساحرہ کانپ گئی، ہاتھ لرزے اور گلاس نیچے قیمتی قالین پر جا گرا۔ سارا دودھ قالین پر گر گیا تھا اور وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میاں جی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں قدم اٹھایا تھا ایسا کہ واپسی کا راستہ نہ رہے؟ میاں جی پوچھ رہے تھے۔ ساحرہ کو لگا میاں جی کی پیشانیوں، ان کے ابرو، ان کی آنکھیں، ہونٹ، غرض کے چہرے کا ہر نقش یہی سوال کر رہا تھا۔ میں واپس جانا نہیں چاہتی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ جو لڑکیاں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی ہیں انہیں یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ 80% واپسی کا چانس بھی ہو۔ پلیز میاں جی مت برسائیں مجھ پر لفظوں کے تیر۔ ساحرہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی، اس کی آنکھوں میں ریت چبھنے لگی۔ سچائیاں سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے ساحرہ حماد۔ میاں جی کے لہجے میں نا کی سی پھنکار تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ایسی سچائیاں ہیں جو بالے کی طرح دل میں اتر جاتی ہیں میاں جی۔ ساحرہ آگے بڑھی اور جھک کر میاں جی کے گورے گورے پاؤں پر اپنے یخ بستہ ہاتھ رکھتے ہوئے گلوگی لہجے میں بولی۔ پہلی غلطی تو خدا بھی بخش دیتا ہے میاں جی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ قسم سے میاں جی میرا اتنا قصور نہیں ہے جس قدر میرے نصیبوں کا ہے۔ میں سوتیلی ماں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، بے وقوف تھی جو یہ خیال نہ رہا کہ وہاں ماں سوتیلی ہے، باپ تو اپنا ہے۔ اس گھر کی اینٹ، ہر چھت میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس پناہ گاہ کو چھوڑ کر میں بھڑکتی آگ میں آ جاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ساحرہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اسے خود حیرت تھی کہ وہ جو کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی آج میاں جی کے سامنے کیسے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ آپ بے شک مجھے دعائیں نہ دیں، مجھ سے بات نہ کریں، مگر پلیز میاں جی مجھے یہ احساس نہ دلائیں کہ میں نے پلٹ کر جانا ہے۔ میرے پیچھے سوائے اندھی گہری کھائیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور میاں جی میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ ابھی تک نفرتوں کی بھٹی میں رہی ہوں، اب مجھے محبتوں کی خوشبوؤں میں بھی تو جینے دیں، آپ کی مشکور رہوں گی۔ ساحرہ نے میاں جی کی طرف دیکھے بغیر یہ سب کچھ کہا، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میاں جی کچھ کہتے وہ ایک دم پلٹی اور کمرے سے تیزی سے نکل گئی، مگر اندر آتے وقار ملک سے ٹکرا گئی۔ یا وحشت، کہاں بھاگی جا رہی ہیں؟ وقار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ساحرہ نے کوئی جواب نہ دیا، اسے نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے اوپر آ گئی۔ اپنے کمرے کے قریب پہنچی تو اندر سے حماد کے گنگنانے کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ تو صاحب جاگ گئے ہیں، ساحرہ نے سوچا۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کیا اور لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس وقت مسکرانا جب دل رو رہا ہو، اندر کا موسم ابرلود ہو، اندر نوحہ خوانی ہو رہی ہو اور لبوں پر مسکراہٹوں کے گلاب کھلائے جائیں۔ ساحرہ اپنے لبوں پر مسکان کی کلیاں بکھرائے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حماد احمد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں میں برش کر رہے تھے۔ آئینے میں ساحرہ کا سراپا ابھرا تو ان کے گنگناتے لب ساکت ہو گئے۔ وہ پلٹے اور ساحرہ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ آج ہماری بیگم سویرے سویرے کہاں گئی تھی؟ میاں جی کے پاس گئی تھی۔ کیوں؟ کیا نہیں جا سکتی؟ ساحرہ نے الٹا سوال کیا۔ ارے کیوں نہیں، مگر ڈیئر سویرے سویرے میں اٹھتے ہی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ بالکل جس طرح سوتے وقت میں تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں پہنچ جاتا ہوں، اسی طرح میری یہ خواہش ہے کہ جب میں جاگوں تو یہ مسکراتے لب، حسین آنکھیں میرے سامنے ہوں۔ حماد احمد نے ساحرہ کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حضور آئندہ آپ کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساحرہ نے شرمیلی مسکراہٹ سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں برسات امڑ آئی کہ انسان نفرتوں کے بعد اتنی محبتیں بھی تو برداشت نہیں کر سکتا۔
شہرزاد کاٹیج میں رنگوں کی بہار اتری ہوئی تھی۔ وسیع اور ریز لان میں مہمانوں کے لیے کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ سامنے ہی اسٹیج بنا ہوا تھا جسے وقار اور عادل نے نہایت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ سائرہ اسٹیج پر آف وائٹ قیمتی غرارہ سوٹ میں ملبوس بیٹھی تھی۔ ڈھیروں زیور اور ڈارک میک اپ میں اس کا حسن پھوٹا پڑ رہا تھا۔ شہری اس کے پاس بیٹھی تھی۔ حماد احمد اور وقار گیٹ پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ حماد احمد کے دل کی خوشی ان کے چہرے پر پھوٹی پڑ رہی تھی۔ سبھی حماد احمد کو اچانک شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ساحرہ کو دیکھ کر تو ان پر سب کو رشک آ رہا تھا۔ تبھی ان کے کلیگ ایرج رضا نے ساحرہ کی طرف دیکھتے ہوئے حماد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شوخی سے کہا، آج اس مقولے پر اعتبار آ گیا کہ صبر کا پھل میٹھا بلکہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے۔ ایرج رضا کے ذومعنی جملے پر حماد احمد ہنس دیے اور وقار بھی سر ہلا کر رہ گیا، اور اسی وقت جیپ آ کر رکی۔ اسکندر نواز اور آمنہ بی بی بما اپنے بیٹے عمیر احمد خان کے اتر آئے تھے۔ میاں جی بہنوئی کو دیکھ کر بازو پھیلائے تیزی سے آگے بڑھے اور اسکندر علی کو بازوں میں بھر لیا۔ کیسے ہو یار؟ رب کی مہربانی۔ پھر انہوں نے آمنہ بی بی کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وقار عمیر اور آمنہ بی بی کو لے کر آگے بڑھا۔ میاں جی اسکندر علی کو ٹیلی فون پر تفصیل بتا چکے تھے، اب چپکے چپکے بتا رہے تھے، تم نے اس سے ایسے ملنا ہے جیسے کہ پہلے بھی جانتے ہو۔ ٹھیک ہے احمد خان، تم فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، اسکندر علی سر ہلا کر بولے۔ شہری نے بھی اپنے پھپھا کو میاں جی کے ساتھ آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی اور اسکندر نواز کے سامنے جھک گئی۔ نائلہ، ساحرہ بابی کو بھی لے آؤ، وہ وہیں سے بولی۔ ساحرہ کو نائلہ اسٹیج سے اتار لائی۔ اوئے ہوئے، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وقار نے ساحرہ کو اسکندر نواز کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ ان کے نزدیک ہی عائشہ بابی اور فوزیہ بابی بھی موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ ساحرہ اسکندر نواز تک پہنچتی، وقار اس کے قریب جا کر بولا، ساحرہ بابی، اسکندر خالو آئے ہیں۔ اور ذہین ساحرہ ان کے جملے سے یہ سمجھ گئی تھی کہ ان سب کو میاں جی نے سب کیا بتایا تھا کہ وہ اسکندر لالا کے دوست کی بیٹی ہے۔ ساحرہ نے جھک کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا خوش ہو نا؟ اسکندر نواز کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ ساحرہ کا سارا خوف جاتا رہا۔ فوزیہ کو بھی اس وقت بالکل یقین آ گیا کہ واقعی میاں جی نے جو کچھ کہا، اس کے بارے میں بتایا تھا، وہ سچ تھا، ورنہ وہ تو میرا کی باتوں سے شک میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ درست ہے، مگر اب تو یہ شک کا کانٹا بھی نکل گیا تھا۔ آہ میرا، کتنی خوش تم اپنے دیس آئی تھی، جب تمہارے اختیار میں تھا تمہارا سب کچھ، تمہارا دل، تمہارے خیالات و احساسات، تمہارے خواب، سب تمہارے اپنے تھے، اور یہاں آ کر کچھ بھی تو باقی نہ رہا۔ خیالوں اور احساسات پر حماد احمد قابض ہو گئے۔ تمہارے خوابوں میں بھی اسی بے رحم کا گزر ہو گیا، اور دل بھی تو تمہارا اپنا نہ رہا۔ مالا مال آئی تھی اور تہی داماں چلی گئی۔ ابھی پرسوں ہی تو میرا واپس کینیا چلی گئی تھی۔ فوزیہ سے لپٹ کر کس قدر روئی تھی۔ کاش فوزی، مجھے پتا ہوتا کہ میں یہاں کر اپنے آپ کو کھو بیٹھوں گی تو کبھی نہ آتی۔ یہ درد، یہ ٹیسیں جن سے پہلے میرا دل آشنا نہ تھا، لگتا ہے تا عمر یہ ٹیسیں میرے دل کی مہمان رہیں گی۔ خدا نہ کرے۔ فوزیہ نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کبھی حماد احمد پوچھے نا تو بتا دینا کہ تعمیر فاروقی نے اسے چند ہفتوں میں اتنا چاہا تھا، اور اس قدر شدت سے چاہا کہ اسے کوئی بھی نہ چاہے گا۔ کاش اس کے پاس بھی پتھر کی بجائے دل ہوتا۔ تعمیر نے اپنے خوبصورت ہونٹوں کو کچل کچل کر سرخ کر لیا تھا، اور اس کے دکھ پر فوزیہ کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ سبھی لوگ اپنوں کے دکھ کو سمجھتے محسوس کرتے ہیں۔ فوزیہ کو بھی اپنی اس کزن کا دکھ کائنات میں سب سے بڑا لگ رہا تھا۔ وقار کے کالج کھل گئے تھے اور وہ واپس ہاسٹل چلا گیا تھا تو لگا جیسے گھر کی رونقیں بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہوں، مگر ہر ویکینڈ پر وہ موجود ہوتا تھا کہ بقول اس کے اب اسے ساحرہ کی کشش کھینچ لاتی ہے۔ یہ بات وہ شہری کی طرف دے کر کہتا تو شہری بری طرح جھینپ جاتی اور ساحرہ ہنس دیتی۔ میاں جی کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ انہوں نے حماد کو معاف کیا ہے یا نہیں۔ البتہ ساحرہ ان کے کام کرتی تو وہ اسے منع نہ کرتے،
بہت کم اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ساحرہ کے لیے یہی بہت تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد یا بدیر میاں جی اسے قبول کر لیں گے۔ حماد احمد صبح آفس چلے جاتے تو آفس سے ہی اسے 2-3 بار جب تک فون نہ کر لیتے، اس کی مترنم آواز نہ سن لیتے تو انہیں چین نہ آتا۔ حماد احمد کی محبت ہی تو تھی جو ساحرہ کو جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ اس کی زندگی میں بہاریں حماد ہی کے دم سے تو تھیں۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو بخت جہاں اعتکاف میں بیٹھ گئی اور پورے گھر کی ذمہ داری ساحرہ کے سر آ گئی۔ وہ بہت سویرے اٹھتی، سحری اپنی نگرانی میں تیار کرواتی اور افطاری کی تیاری وہ سپہر سے ہی شروع کر دیتی کہ اس گھر میں سب کی پسند الگ تھی۔ یوں بھی یہ تو بڑے گھرانوں کے چونچلے ہیں، دولت کی بہتات ہو تو خرچ بھی بے تحاشا ہوتا ہے اور سب کی پسند ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، چاہے وہ پسند لباس کی ہو یا کھانے کی۔ اس لیے ساحرہ بھی سب کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھی فوزیہ اور عائشہ بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی۔ یوں بھی آج کل تو وہ عید کی خریداری زور و شور سے کر رہی تھی۔ ساحرہ کو اس گھر میں آئے 7 ماہ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک وہ اپنی جٹھانیوں میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکی تھی، یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے ہی اسے اس قابل نہ سمجھا تھا، مگر ساحرہ ان کا احترام ضرور کرتی تھی۔ اس روز ساحرہ شہری کے ساتھ ایک انگریزی میگزین میں نئے ملبوسات کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی کہ عید کے چاند میں اس کی شادی کی تاریخ ٹھہر گئی تھی۔ وقار نے LLB کر لیا تھا اور اب وہ 2 ماہ بعد بار ایٹ لا کرنے انگلینڈ جانے والا تھا۔ شہاب ملک اور میاں جی نے باہم مشورے سے طے کیا تھا کہ ان کی شادی کر دی جائے اور وہ شہری کو بھی لے کر جائے۔ حالانکہ وقار نے احتجاج بھی کیا تھا، مگر بزرگوں کے سامنے کب کسی کی چلتی تھی جو وہ اپنی بات منوا لیتا۔ حالانکہ اس نے کتنے غصے سے کہا تھا حماد احمد سے، بھلا یہ بھی کوئی تک ہے شادی کر کے جاؤں؟ چلو یہاں تک تو درست ہے کہ شہری کا جانا میرے ساتھ ضروری ہے۔ اچھا ہے نا، وہ رہے گی تو تمہاری نکیل پڑی رہے گی، ادھر ادھر نہیں بھاگو گے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، میں ہنی مون مناؤں گا یا کتابوں سے سر کھپاؤں گا؟ اس نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ حماد احمد نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا اور بولے تھے، کہتے وقت ذرا سوچ بھی لیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ آپ خود سوچیں، ساحرہ بابی آپ کے قریب ہوں تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، مگر جو میاں جی اور پھپھا کا فیصلہ ہے وہ بھی درست ہے۔ وہ بولے، ہاں خود تو بغاوت کر کے بیٹھے، ہمیں درس دیتے ہیں کہ جو بڑے کریں درست ہے، پھر مجھ سا حوصلہ لاؤ کر لو بغاوت۔ کیا درس دے رہے ہیں؟ ساحرہ جلدی سے بولی۔ کیا تم پچھتاتی ہو؟ حماد احمد نے ساحرہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بولی، اب میرا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ دیکھو سارو، جس روز پچھتاوا تمہارے قریب آئے نا مجھے بتا دینا۔ حماد احمد نہایت سیریس ہو گئے اور وہ ہنس دی۔ میرے سرتاج، آپ چائے پئیں گے یا کافی؟ اس کے اس جملے پر حماد احمد مسکرا دیے اور وقار ہنستا ہوا بولا، قسم سے بھابی، حماد بھائی میرے خاندان کے سب سے خوش قسمت فرد ہیں جنہیں اتنی اچھی بیوی ملی ہے۔ بے فکر ہو، تم بھی خوش قسمت ہو گئے۔ ساحرہ نے کہا، شاعری تو مجھے گور گور کر مار دے گی، مرے ہوں کو کوئی کیا مارے گا۔ حماد احمد شوق ہو گئے، اڑا لے مذاق، پوچھوں گا۔ وقار منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو حماد احمد نے اسے لپٹا لیا کہ یہ شریر انہیں بہت پیارا تھا۔ اب عید کے ہنگامے کے ساتھ ساتھ شہری کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں۔ شہری نے ساری شاپنگ ساحرہ کی پسند سے کی تھی، اس کی پسند سے لباس کا انتخاب کرتی تھی۔ اسی وقت عائشہ اور فوزیہ بھی بڑے کمرے میں آ گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے خیراں تھی جس نے لفافے اٹھائے ہوئے تھے۔ سچ اتنی گرمی ہے کہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے۔ فوزیہ دم سے نیچے قالین پر بیٹھ گئی اور خیراں سے لفافے لے لیے۔ کہاں گئی تھیں آپ؟ شہری نے پوچھا۔ درزی سے کپڑے لینے تھے، تمہارا غرارہ بھی دے دیا ہے اس نے، عائشہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ انہیں اپنے کپڑے دکھانے لگی۔ ارے ہاں شہری، یاد آیا، ابھی تک تم نے اپنی سہیلی کے لیے شاپنگ نہیں کی؟ جی، شہری گھبرا گئی۔ ارے وہی تمہاری سہیلی جو تمہاری کلاس فیلو تھی، غالباً غریب لڑکی تھی، اس کا عید کا جوڑا تو تم ہی بیچتی تھی، اس کا پوچھ رہی ہوں۔ فوزیہ بے پرواہی سے بولی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ کسی کے دل کو چھیدتا چلا جا رہا ہے۔ ساحرہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ پھر اسے کوئی بھی ہوش نہ رہا اور وہ ڈہ گئی۔ ہائے، بھابھی کو کیا ہوا؟ شہری گھبرا کر بولی تو عائشہ اور فوزیہ تیزی سے اس پر جھک گئی۔